بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہاراجہ دولہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ غزہ میں اسرائیل کے جنگی طریقے نسل کشی کو ثابت کرتے ہیں، یونائیٹڈ نیشنز کی اسپیشل کمیٹی رپورٹ۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا اسرائیلی کارروائیاں جنگی قانون کی خلاف ورزی ہے، غزہ کے تمام علاقے رہنے لائق نہیں رہے۔ غزہ کے گھر مکینوں کی قبر بن رہے ہیں، ملبہ ہٹانے کے لیے وسائل بھی نہیں ہیں، کمال ادوان ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کا بیان۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی بربریت جاری، حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں 6 اسرائیلی فوجی مرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور بائیڈن کی ملاقات، مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت، صدر نے غزہ میں امریکی ہوسٹیجز کا مسئلہ اٹھایا۔ IAEA چیف تہران پہنچے، ایرانی عہدیداروں سے ملاقات، کہا بات چیت کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ کوئی ٹریک 2 بات چیت نہیں ہو رہی ہے، پاکستان نے میڈیا کی خبروں کو رد کر دیا۔ انڈیا سلمان رشدی کی ناول پر پابندی ختم کر سکتا ہے، دہلی کی عدالت میں سنوائی پوری۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک خصوصی کمیٹی نے غزہ جنگ میں اسرائیل کے طریقوں کو نسل کشی کو ثابت کرنے والے طریقے قرار دیا۔ جمعرات کو جاری ایک رپورٹ میں کمیٹی نے کہا کہ غزہ میں بڑے پیمانے پر سویلین ہلاکتیں اور زندگی کے لیے خطرہ بننے والے حالات جان بوجھ کر فلسطینیوں پر تھوپے گئے ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، اسرائیلی عہدیدار کھلے عام ایسی پالیسیوں کی تائید کر رہے ہیں جن کے ذریعے فلسطینیوں کو زندگی کے لیے ضروری وسائل سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ان میں کھانا، پانی اور فیول شامل ہے۔ غزہ جنگ تقریباً 14 مہینوں سے جاری ہے۔ اس جنگ کے دوران قریب 44,000 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی 23 لاکھ کی آبادی میں سے زیادہ تر بے گھر ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 یعنی تقریباً 13.5 مہینوں سے یہ جنگ جاری ہے، لیکن اب تک امریکہ، یورپ، رشیا، یونائیٹڈ نیشنز، چائنا اور عرب لیگ اور OIC جیسے ادارے اسرائیل کی وار مشین کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے، جو ایک مشہور انسانی حقوق تنظیم ہے، اسرائیل پر جنگی جرائم اور نسل کشی کا الزام لگایا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کیا جا رہا ہے۔ 157 صفحوں کی رپورٹ کا عنوان بے حس گھیرا بندی اور بھوک مری ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ کی 90% آبادی بے گھر ہے، جو تقریباً 19 لاکھ ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ پچھلے 13 مہینوں میں غزہ کے تقریباً تمام علاقے تباہ ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر گھروں کو گرایا، سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، بفر زونز کو بھی نہیں بخشا۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ یہ کارروائیاں اسرائیلی عہدیداروں کے دعووں کے خلاف ہے، یہ کارروائیاں جنگ کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ قابض طاقت کی حیثیت سے اسرائیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بے گھر سویلینز کے لیے مناسب سہولتیں پہنچائے، لیکن اسرائیل نے انسانی مدد، پانی، بجلی اور فیول کو روکا ہے جس کی ضرورت غزہ کے سویلینز کو ہے۔ اسرائیل کے حملوں میں اہم وسائل کو نقصان پہنچایا ہے، جن میں ہاسپٹلز، سکولز، انرجی انفراسٹرکچر، کھیت، پانی کی سہولتیں شامل ہیں۔
ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ بے گھر لوگوں کی واپسی کو یقینی بنانا اسرائیل کی ذمہ داری ہے، لیکن اسرائیل نے زیادہ تر علاقوں کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ وہاں رہنا ناممکن ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ اسرائیل کو فلسطینیوں کی واپسی کے حق کا احترام کرنا چاہیے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ غزہ میں انسانیت کے خلاف سرکاری سرپرستی میں منظم جرائم ہو رہے ہیں۔ یہ پالیسی نسل کشی کی تعریف میں آتی ہے۔ تقریباً 8 دہوں سے اسرائیلی عہدیدار غزہ کی 80% آبادی کے واپسی کے حق کو چھین رہے ہیں۔ یہ سلسلہ 1948 میں نکبہ سے شروع ہوا تھا۔ نکبہ کے دنوں سے اسرائیلی عہدیدار فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے تعلق سے اپنے ارادوں کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیروں نے کئی بار کہا ہے کہ غزہ کے علاقے سکڑ جائیں گے اور غزہ کی تباہی بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ زمین اب یہودی آباد کاروں کو دی جائے گی۔ نومبر 2023 میں اسرائیل کے ایک وزیر ایوی بیچر نے کہا تھا کہ ہم غزہ میں نیا نکبہ کر رہے ہیں۔ غزہ کی کمال ادوان ہاسپٹل کے ڈائریکٹر حسام ابو صفیہ نے کہا کہ نارتھ غزہ کے گھر قبروں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے ابو صفیہ نے کہا کہ اسرائیل گھروں پر بم گرا رہا ہے اور گھر لوگوں کی قبر بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملبہ ہٹانے اور زندگیاں بچانے کے لیے ضروری سامان کی کمی ہے۔ ابو صفیہ نے کہا کہ ہمارے لیے دل توڑنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں ملبے کے نیچے سے لوگوں کی آوازیں آتی ہیں کہ انہیں بچایا جائے، لیکن ہم وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اسی لیے ایسے لوگ کچھ دنوں میں موت کی نیند سو جاتے ہیں اور ان کے گھر ان کی قبر بن جاتے ہیں۔ ابو صفیہ نے کہا کہ قابض اسرائیلی فوج ان زخمی سویلینز پر بھی حملے کر رہی ہے جو علاج کے لیے کمال ادوان ہاسپٹل آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بیروت اور آس پاس کے علاقوں میں بمباری کی۔ غزہ میں بھی الگ الگ مقامات پر حملے کیے گئے۔ اسرائیل نے ساؤتھ بیروت کے لوگوں کو باہر نکلنے کی وارننگ دی۔ غزہ کے رفح اور بریجی میں 5 لوگ جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے کم سے کم 6 سپاہی حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں مارے گئے۔ حزب اللہ نے کہا کہ اسرائیلی فوج لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اس کوشش کے دوران یہ ہلاکتیں ہوئیں۔ ٹائمز آف اسرائیل نے مرنے والے سپاہیوں کی پہچان کر دی ہے، ان کی عمریں 19 سے 22 سال کے درمیان ہیں۔ یہ سپاہی اسرائیلی فوج کی ایلیٹ گولانی بریگیڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ شروعاتی تحقیقات میں پتہ چلا کہ یہ سپاہی ساؤتھ لبنان کے ایک گاؤں میں ایک عمارت کے اندر 4 حزب اللہ کارکنوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حزب اللہ کے 4 ارکان بھی اس جھڑپ کے دوران ہلاک ہوئے۔ یہ 2 اکتوبر کو 8 اسرائیلی سپاہیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی فوج کے لیے ایک دوسرا خطرناک دن ہے۔ حزب اللہ نے نارتھ اور سینٹرل اسرائیل میں کئی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے نارتھ اسرائیل میں لبنان سے فائر کیے گئے کئی ڈرونز کو روکا۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر جو بائیڈن کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ اوول آفس میں ہونے والی اس ملاقات میں مڈل ایسٹ کی صورتحال پر خصوصیت کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ بائیڈن نے غزہ میں امریکی ہوسٹیجز کا مسئلہ اٹھایا۔ ٹرمپ اور بائیڈن نے حکومت کی پرامن منتقلی سے اتفاق کیا۔ 5 نومبر کے صدارتی الیکشنز میں ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کامیابی حاصل کی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی نے امریکی پارلیمنٹ کانگریس کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ٹرمپ اپنی ٹیم بنا رہے ہیں جو جنوری میں وائٹ ہاؤس میں پھر سے داخل ہوں گے۔ کانگریس رکن میٹ گیٹس کو اٹارنی جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ اس تقرر پر کافی حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مارکو روبیو ٹرمپ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہوں گے۔ سابق ڈیموکریٹ تلسی گبارڈ کو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس مقرر کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے کئی تقررات پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان میں اٹارنی جنرل کا تقرر بھی شامل ہے۔ انہوں نے فلوریڈا کے ریپبلکن میٹ گیٹس کو اٹارنی جنرل بنایا ہے، جنہوں نے کسی وقت ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کی تھی۔ ٹرمپ کی ٹیم کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ چائنا کے تعلق سے سخت پالیسی اپنائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے امیگریشن کے مخالف عہدیداروں کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے چیف نے کہا ہے کہ بات چیت اور سفارتکاری کے امکانات کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ رافیل گراسی نے تہران کا دورہ شروع کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں پوچھے جانے پر یہ بات کہی۔ رافیل گراسی کے دورے کا مقصد نیوکلیر ڈیل پر بات چیت ہے۔ ایران کے نیوکلیر ادارے کے چیف محمد اسلامی نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم بات چیت کا ٹھوس نتیجہ نکالیں۔ گراسی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی سے بھی ملاقات کی۔ بعد میں ایرانی وزیر نے کہا کہ اب فیصلہ یورپی ملکوں پر
پر ڈیپینڈ ہے۔ ان یورپی ملکوں میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومت اپنے قومی مفادات اور حق کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتی ہے اور وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے گی۔ کئی دہوں سے مغربی ملکوں کو ڈر تھا کہ ایران نیوکلیئر بم بنا رہا ہے اور اس سے عالمی نظام بگڑ سکتا ہے۔ 2015 میں لمبی بات چیت کے بعد ایران اور مغربی ملکوں نے ایک سمجھوتا کیا تھا جسے JCPOA یا حرف عام میں ایران نیوکلیئر ڈیل کہا جاتا ہے۔ اس سمجھوتے کے تحت ایران نے یورینیم کی افزودگی کم کی تھی اور اس کے بدلے ایران کے خلاف پابندیاں نرم کی گئی تھی، لیکن 2018 میں اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سمجھوتا توڑ دیا۔ بائیڈن نے صدر بننے کے بعد نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے بات چیت پھر سے شروع کی تھی۔ اب ان کی صدارت ختم ہو رہی ہے لیکن یہ بات چیت اب تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب ٹرمپ پھر سے صدر بن گئے ہیں جنہوں نے 2018 میں نیوکلیئر ڈیل توڑی تھی۔ ایران کے نیوکلیئر ادارے کے چیف نے کہا ہے کہ IAEA کی طرف سے ایران کے خلاف کسی بھی قرارداد کا فوری جواب دیا جائے گا۔ محمد اسلامی نے IAEA کے ڈائریکٹر رافیل گراسسی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ وارننگ دی۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی چیف منسٹر مریم نواز کو پیراتھائرائڈ نام کی ایک بیماری ہو گئی ہے۔ یہ ایک ریئر بیماری ہے۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ اس بیماری کا پاکستان میں علاج ممکن نہیں ہے۔ پاکستانی سیاستدانوں کا باہر علاج کرانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ انہیں کینسر نہیں بلکہ پیراتھائرائڈ ہے۔ مریم نواز ان دنوں لندن میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بیماری کا علاج پوری دنیا میں صرف سوئٹزرلینڈ اور امریکہ میں ہوتا ہے۔ پیراتھائرائڈ انسانی جسم میں ایسے غدودوں کو کہتے ہیں جو ایسے ہارمونز چھوڑتے ہیں جن کا کام خون میں کیلشیم کی مقدار کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ ٹریک ٹو بات چیت کی خبروں کو رد کر دیا ہے۔ میڈیا کے بعض گوشوں میں ایسی خبریں آئی تھیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ کرکٹ کے بارے میں یا کسی اور مسئلے پر کوئی ٹریک ٹو ڈپلومیسی نہیں ہو رہی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں انڈیا کی سرگرمیوں پر پاکستان کو تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان UAE میں پاکستانی سٹیزنز کے خلاف پابندیوں کے مسئلے پر UAE حکومت کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ انڈیا گستاخ رائٹر سلمان رشدی کی ناول دی سیٹینک ورسز پر پابندی ختم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ 1980 کے دہے میں یہ پابندی لگائی گئی تھی۔ اس پابندی کے خلاف 5 سال پہلے ایک پیٹیشن داخل کی گئی تھی۔ دہلی کی ایک عدالت میں اس مسئلے پر سنوائی پوری ہو گئی ہے۔ سلمان رشدی کی اس کتاب پر دنیا بھر کے مسلمانوں نے غصے کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد ایران کے انقلاب کے بانی اور اس وقت کے سپریم لیڈر امام خمینی نے سلمان رشدی کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا تھا اور اس کتاب پر پابندی لگائی تھی۔ جسٹس ریکھا پلی کی قیادت والی بینچ نے کہا کہ عہدیداروں نے سلمان رشدی کی کتاب پر پابندی کے تعلق سے نوٹیفیکیشن اور دستاویزات پیش نہیں کیے ہیں۔ ججوں نے کہا کہ اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پابندی کے تعلق سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ سندیپ کھن نامی شخص نے اس پابندی کو چیلنج کیا تھا۔ سلمان رشدی پر کچھ سال پہلے ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں اس کی ایک آنکھ چلی گئی تھی۔ کریبیا کے ملک ڈومینک نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ملک کا سب سے بڑا اعزاز دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری طور پر کہا گیا کہ کووڈ-19 کے دوران ڈومینیکا کی مدد کے لیے یہ اعزاز پیش کیا جائے گا۔ انڈیا کے اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل 6ویں سیشن میں بھاری گراوٹ آئی۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 111 پوائنٹس کے قریب لڑک کر 77,580 پر بند ہوا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے نفٹی میں بھی گراوٹ آئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिड सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिड्स, हैदराबाद। غزہ میں اسرائیل کے جنگی طریقے نسل کشی کو ثابت کرتے ہیں، یونائیٹڈ نیشنز کی اسپیشل کمیٹی رپورٹ۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا اسرائیلی کارروائیاں جنگی قانون کی خلاف ورزی ہے، غزہ کے تمام علاقے رہنے لائق نہیں رہے۔ غزہ کے گھر مکینوں کی قبر بن رہے ہیں، ملبہ ہٹانے کے لیے وسائل بھی نہیں ہیں، کمال ادوان ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کا بیان۔
غزہ اور لبنان میں اسرائیلی بربریت جاری، حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں 6 اسرائیلی فوجی مرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور بائیڈن کی ملاقات، مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت، صدر نے غزہ میں امریکی ہوسٹیجز کا مسئلہ اٹھایا۔ IAEA چیف تہران پہنچے، ایرانی عہدیداروں سے ملاقات، کہا بات چیت کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ کوئی ٹریک 2 بات چیت نہیں ہو رہی ہے، پاکستان نے میڈیا کی خبروں کو رد کر دیا۔ انڈیا سلمان رشدی کی ناول پر پابندی ختم کر سکتا ہے، دہلی کی عدالت میں سنوائی پوری۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔